بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انتہائی افسوسناک ایک قومی سانحہ قومی سانحہ ہمارے محسن پاکستان نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہو گیا. وہ ہم سے بچھڑ گئے. ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بے بہا خدمات ہیں، ایسی خدمات ہیں جس کا جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیشہ انسانیت کے دلوں میں، پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ناظرین کافی عرصوں سے پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھے. پھیپھڑوں کی بیماری ہی ان کی جان لینے کا بھی سبب بنی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ناظرین بھوپال بھارت کے ایک شہر میں پیدا ہوئے. 3 صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. پاکستان کے محسن ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 86 برس کی عمر میں انتقال ان کا ہوا. پھیپھڑوں میں جب ان کو تکلیف ہوئی، طبیعت ناساز ہونے پر ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحر نہ ہو سکے. ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی ان کو بچانے کی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جس کا جو وقت مقرر ہے اس نے اس وقت کے اوپر جانا ہے. قومی سانحہ ہے، قوم کا ایک بڑا لاس ہوا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان کے دفاع کو دفاع کے حوالے سے پاکستان کے لیے بڑی خدمات تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ واحد پاکستانی تھے جنہیں 3 صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ان کو حلال امتیاز کا بھی تمغہ عطا کیا گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے. انجینئرنگ کی ڈگری 1967 میں نیدرلینڈ کی یونیورسٹی سے حاصل کی. انہوں نے بیلجیم کی یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. بعد ازاں فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری جوائن کی. اس سلسلے پر بات کرنے کے لیے آج جو میرے ساتھ پینل موجود ہے، ناظرین آپ کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. خان مراکز شاہ صاحب موجود ہیں، چیئرمین پاکستان ریفارم پارٹی ہیں جی. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر امتیاز حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار، ممتاز ماہر قانون. ویلکم ٹو پروگرام جی. خان مراکز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قومی سانحہ ایک ایسا سانحہ جو پاکستان کا بڑا لاس ہو گیا، پاکستان کا ایسا لاس جو شاید پاکستان کو بحیثیت مسلمان میرا آپ کا اور سب کا ایمان ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن وقت مقررہ پر جانا ہے. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ایک بڑی خدمات ہیں، اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے جی؟ جی تھینک یو ویری مچ. بالکل محسن پاکستان ایک خان صاحب کے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے بہت بڑا یہ کارنامہ ہے. میرے ملک کا نیشنل ہیرو ہے. اگر قائد اعظم کے بعد کسی نے اس ملک کے لیے دل سے کچھ کرنے کی ٹھانی تھی تو ڈاکٹر خان صاحب تھے. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. ہم ہمارے دلوں پہ راج کریں گے اور انشاءاللہ میرے ملک کے عوام کے دلوں پہ راج کرتے رہیں گے. جس طرح ہمیں ہمارے ملک کو ایک اسٹینڈ کیا، ایک ایٹم دیا، اس کے علاوہ تمام معاملات انہوں نے دیکھے اس ملک کے، اور الحمدللہ آج میرا ملک سپر پاور ہے، ان کی وجہ سے ہے. اور ہم سر سلام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. میرے قوم کے ایک اثاثت ہے، میرے ملک کا ایک اثاثت ہے. انشاءاللہ ہم دل سے دعا گو ہیں اور پوری قوم اس وقت دکھی ہے اور دل سے دعائیں کر رہی ہیں کہ میرے ملک کا ایک ایسا اثاثہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا جسے ہمیں امید نہیں تھی. بالکل جی. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. تمام قوم ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے. امتیاز صاحب آپ کا کیا کہنا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ میرا خیال ہے کہ جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو قائد محمد علی جناح نے بنایا، بالکل، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے اس کو آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا. بالکل یہی یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں سن 2002 میں بالکل انڈیا جنگ کے لیے تیار بیٹھا تھا اور ساری سرحدیں جو تھی پاکستان کی اس کے اوپر اس کی افواج لگ چکی تھی. اور جو اٹل بہاری واجپئی ان کے پرائم منسٹر جو تھے اس وقت، وہ اگلے مورچوں پہ آ کے تقاریر کر رہے تھے اور اپنے فوجیوں کو کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے پاکستان کو اور ہم نے اس کو مزہ چکھانا ہے. اور اس کے بعد اس طرح کی تقاریر کی جا رہی تھی، ان کو آپ کہہ لیں کہ ابھارا جا رہا تھا ان کے جذبات کو. اب اس موقع پہ آپ کو یاد ہو سے جنرل مشرف کی حکومت تھی تو باہر کی طاقتوں کے ذریعے سے انڈیا نے یہ شور سے لینے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے نیوکلیر ایسٹس جو ہے یا نیوکلیر بم جو ہے اس کے استعمال نہیں کرے گا، ایٹم بم استعمال نہیں کرے گا. اس کے اوپر جنرل مشرف نے جواب دیا تھا کہ چونکہ کنونشنل جنگ جو ہے ہماری ان کے ساتھ برابری نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارے پاس تو یہ آپشن بچتی ہے تو ہم بالکل اس کو استعمال کریں گے، ہم نے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے.
اس کا اتنا امپیکٹ ہوا تھا کہ وہ جنگ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں, میں ان کو ضیاء الحق شہید کہتا ہوں, انہوں نے جب انڈیا کا دورہ کیا اور راجیو گاندھی کو بتا کے آئے, اس وقت بھی بالکل جنگ کے لیے کام تیار تھا, اور وہ جو ویپنز تھے وہ ایشو ہو چکے تھے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے, آپ کرکٹ ڈپلومیسی کا بڑا مشہور تھا واقعہ, تو وہاں پہ انہوں نے راجیو گاندھی کو بتایا تھا کہ دیکھو ہمارا جو ملک ہے, اگر تم کرو گے تو ہمارے پاس بھی نیوکلیر پاور ہے, کیونکہ اس وقت بم بن چکا تھا, اس کے کول ٹیسٹ ہو چکے تھے ضیاء صاحب کے زمانے میں نا. تو اگر آپ اٹیک کرو گے تو ہم بھی اٹیک کریں گے, تو اس میں دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے, اور جب دونوں ملک تباہ ہوں گے تو یہ ہندوستان جو ہے ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہے دنیا کے اندر, بالکل ایسا اس کا مطلب ہندو سبھا ہسٹری سے مٹ جائیں گے, جبکہ مسلمان ممالک بہت سارے ہیں اگر پاکستان نہ بھی رہے. تو یہ سارا اسی لیے ممکن ہوا. یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے انڈیا نے پہلے ایک دھماکہ کیا تھا, ایک تو بعد میں کیا 98 میں, اس سے پہلے انہوں نے ایک دھماکہ کیا تھا 74-75 میں. اس دھماکے کے بعد, اور جب چونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا, ڈاکٹر A.Q. خان نے بڑا ان کے اندر چونکہ جذبہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے, جب میں میٹر کر کے آئے تھے وہاں سے, بالکل بعد میں آئے کافی, تو بھوپال میں یہ پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ حالات وہاں کے سارے دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا, ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی آفر کی سروسز اپنی, اور کہا جی میں بنا سکتا ہوں, میں کیپیبل ہوں. اس کے اوپر پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے ان کو فوری طور پر بلا کے ان سے میٹنگ کی. انہوں نے پھر وہاں پہ اپنی جو بڑی ہیوی سیلری والی نوکری تھی ہالینڈ کے اندر, وہ چھوڑ کے اپنی جو وائف ہے ان کے ساتھ ادھر پاکستان آ گئے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اس کی بنیاد رکھی, اور اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ پاکستان جو ایک ناقابل تسخیر ہو چکا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا, اس کو جتنا بھی یاد کیا جائے کم ہے. اور یہ کہ اب ٹھیک ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, آئی ایم شیور کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے ان کو استقبال کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان, آپ کو پتا کہ یہ رمضان میں بنا تھا, 27ویں کی تاریخ تھی اس دن. یہ پاکستان کو عام ملک نہیں ہے, یہ اوپر سے اللہ کے حکم سے بنا ہوا ہے, اور اس کو مضبوط رکھنے کا بندوبست اللہ ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جو ہے میں کہتا ہوں کنٹریبیوشن پاکستان کے اندر, یہ صحیح کہا ہمارے دوست نے کہ قائد اعظم کے بعد ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے بنایا, انہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا جی. بالکل پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا, کیونکہ جو بارڈر کے پار صورتحال چلتی ہے, اگر دیکھا جائے کہ اگر پاکستان کا دفاع کمزور ہوتا یا پاکستان خدا نہ خواستہ ایٹمی طاقت نہ ہوتا اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی, تو شاید آج صورتحال پہلے کی طرح نہ ہوتی, صورتحال مختلف ہوتی. اللہ پاک سے دعا ہے جی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. امتیاز صاحب, آمین. خان راکے صاحب, نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ چیلنج ہو گیا. درخواست اعتراض لگا کر رجسٹرار کی طرف سے واپس کی گئی تھی, وہ دوبارہ آج پٹ کر دی گئی ہے. اس میں حکومت کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے اپنا موقف اختیار کیا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف آیا ہے. پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس حکومت, کوئی بھی جمہوری حکومت, وہ ان کا کہنا تھا کہ جاری نہیں کر سکتی. قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی جو مدت ہے اس میں توسیع بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتی, اور جو 2021 کا آرڈیننس جاری کیا ہے گورنمنٹ نے, یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس کے علاوہ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا کہ قانون سازی کا اختیار چونکہ جمہوری حکومت میں پارلیمنٹ کے پاس ہے, کسی فرد واحد کے پاس آرڈیننس کا اختیار ہی نہیں ہے, تو وہ آرڈیننس کا اجرا بھی نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح عدالت میں استدعا کی گئی ہے کہ پٹیشن کے حتمی فیصلے تک نیب کی ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد کو بھی روک دیا جائے, اور نیب میں ترمیمی آرڈیننس 2021 کو جو جاری ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. خان راکش صاحب, یہ ترمیمی آرڈیننس کا مسئلہ گزشتہ دنوں سے چلا آ رہا تھا, اب تھوڑی حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی. پی ڈی ایم نے بھی اپنا اجلاس بلوا لیا, اور پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کر سکتے ہیں. کیا حکومت اس صورتحال کو افورڈ کر پائے گی؟ موجودہ صورتحال میں جب آپ کی مہنگائی آسمانوں پہ ہے, آپ کی عوام کے موجودہ جو حالات ہیں اس سے کوئی سیٹسفائی نہیں ہے, وہ جو دعوے وعدے تھے وہ بھی پریکٹیکلی ان پہ کوئی خاصا عمل درآمد نہیں ہوا, تو حکومت کس طرح افورڈ کرے گی اتنے سارے محاذوں کو اپنے خلاف؟ جی, سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جو پٹیشن عدالت میں چل رہی ہے, اب نہیں آئیڈیا کہ انہوں نے اب عدالت اس چیز کو اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں نہیں, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ہمیں تمام وہ فیصلے کرنے چاہیے
جو اس ملک کے مفاد میں ہوں, اس ملک کے جتنے بھی ایسے ایشو ہو جس سے نیب کے انڈر آتے ہو ان کے سلوشن نکلے نیک نیتی کے ساتھ, اس ملک کے عوام پہ رحم کیا جائے. اس طرح آپ نے کہا کہ مہنگائی جینین طور پہ اس چیز کو عوام فیس کر رہی ہے مہنگائی کو, اور انتہا کی ہو گئی ہے, انتہا کی. اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر یہ معاملات, جب تک تمام قومیں, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے لیے کام کر رہی ہیں, مذاہب کے تمام جتنے بھی ہیں ہمارے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلے ہماری جنگ غربت کے ساتھ ہونی چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. میں جتنے بھی پارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آؤ پہلے ہم اپنے غربت کے ساتھ جنگ کریں, ہمارے آپس کے کسی بھی رنگ اور نسل اور قوم سے بالا تر ہو کے یہ سوچیں کہ میرے ملک کا نوجوان, میرے پاس جو فگر ہے یہ 4.5 لاکھ نوجوان سالانہ گریجویٹ ہو رہا ہے, اور 30 لاکھ نوجوان 18 سال سے اوپر کی عمر میں جا رہے ایوری ایئر. ہمارے پاس نوکری کتنی ہے, اسمال انڈسٹریز کی شکل میں روزگار کتنا ہے, ایگریکلچر کی شکل میں روزگار کتنا ہے. خدا را آج بھی اس ملک پہ رحم کرو, اس ملک کے عوام پہ رحم کرو, ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے اس ملک کے لیے سوچو, اس ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے سوچو. یہ جنگ ہماری ہونی چاہیے. ہم اگر ریاست مدینہ بنا رہے تو ریاست مدینہ ہمیں ریاست مدینہ کے طرز پہ بنانا چاہیے. سب لوگوں کے حقوق, میں جہاں ان اداروں میں جاتا ہوں مجھے تو بالکل چینج اس طرح نظر آ رہا ہے کہ سسٹم بہتر ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے, بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں آپ کے توسل سے پورے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز سے بھی درخواست کروں گا, ہمارے جتنے بھی مذاہب کے لیڈرز ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا رے اس ملک کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, غربت کے خاتمے کے لیے آ جاؤ. میرے لیے نہ آؤ, اب آپ کے لیے نہ آئے, اس کی اپنے لیے نہ آؤ, اس ملک کے لیے آ جاؤ. میری یہ عاجزانہ درخواست اس ملک کے تمام ان پولیٹیکل پارٹیز سے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کروں گا, پروڈیوسر صاحب کی طرف سے بریک پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو امتیاز صاحب سے جانیں گے کہ جو چیئرمین نیب کو برقرار رکھنے کی شک شامل کی گئی ہے کہ نئے چیئرمین کی تعیناتی تک چیئرمین نیب, جو موجودہ چیئرمین نیب ہوگا وہ اپنے عہدے پر براجمان رہے گا. اپوزیشن یہ کہتی ہے, ہم تو شروع دن سے یہ کہتے تھے کہ حکومت ملی ہوئی ہے چیئرمین نیب کے ساتھ اور یہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, یہ ساری عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ, حکومت کی مشاورت کے ساتھ ہو رہی ہے. اپوزیشن کو کیسے مطمئن کرے گی حکومت. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. جی ویلکم بیک ناظرین. امتیاز صاحب, بحثیت لائر آپ سے اوپینین جاننا چاہتا ہوں, یہ جو نیب تجویز میں مجوزہ آرڈیننس, صدارتی آرڈیننس کا اجرا کیا گیا, ایک آرڈیننس لایا گیا ہے, یہ کتنی کو قانونی حیثیت رکھتا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی گئی ہے اس سے یہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا مجھے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ہے, جو موجودہ نیب آرڈیننس ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ اپنی مدت کے اوپر چیئرمین نیب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے, اور وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کر کے ایک نیا نام لے کے آئیں گے اور نئے چیئرمین کی تعیناتی ہو گئی. اور اس میں یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ایک دفعہ چیئرمین نیب جس کی تقرری ہو جائے گی وہ دوبارہ چیئرمین نیب کے عہدے کے لیے سوٹیبل پرسن نہیں ہے, یا وہ دوبارہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ اس پوزیشن کے اوپر ایلیجیبل ہو, ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں پورا ہی نہیں اترے گا دوبارہ وہ شخص. تو اب یہ جو شک رکھی گئی ہے کہ جب تک نیا چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتا تب تک پرانا چیئرمین رہے گا, یہ کیا فیصلہ کہاں تک ریٹین کرے گا حکومت کا؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے کہ جو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار, تو وہ تو گورنمنٹ کو ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو, پارلیمنٹ سیشن نہ ہو اور فوری طور پہ کوئی قانون نافذ کرنا ہو, تو یہ پہلے بھی حکومتیں جو ہے آرڈیننس جاری کرتی رہی ہیں, اور یہ جو فیڈرل آرڈیننس ہوتا ہے نا یہ 4 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے, اس آرڈیننس کے تحت جو نیب آرڈیننس ہے جو 2001 والا, اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو میرا خیال تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ جو چیئرمین نیب ہے اس کی, چونکہ آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں, کہ اس کے اندر وہاں پہ جو جب 4 سال اس کی مدت پوری ہوتی تھی تو اس اگلے دن وہ آٹومیٹیکلی اس کی سیٹ خالی تصور کی جاتی تھی. اب اس پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس آرڈیننس جو 2001 والا آرڈیننس ہے اس کو انہوں نے امینڈ کر دیا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ شک ڈال دی ہے کہ یہ جو ہے کنٹینیو کرے گا ٹل کہ نیا جو چیئرمین نیب جو ہے وہ نہیں آ جاتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ چینج آئی ہے کہ جو چیئرمین نیب موجودہ ہے اس کو بھی ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اپوائنٹمنٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا واضح کر دیا گیا ہے. طریقہ کار ہے ٹھیک لگتا ہے مجھے بظاہر. اس میں انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کنسلٹیشن کرے گا پرائم منسٹر یا لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ, جس میں وہ نام فائنل کیا جائے گا. اگر نام فائنل نہیں ہوگا پرائم منسٹر سے یہ اختیار لے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دیا گیا اس آرڈیننس کے تحت, آپ کا یہ کہنا ہے؟ اب اس کے اندر ایک اور ایمبیگوٹی آ جاتی ہے, چونکہ میں قانون دان ہوں تو میں اس لیے اس کو بھی وضاحت کر دیتا ہوں. اس میں اچھا جب وہ وہاں پہ اگر نہ فیصلہ ہو تو پھر پارلیمنٹ کے پاس چلا جائے گا, اس کی کمیٹی کے پاس, جس میں 12 ممبر ہوں گے, 6 اپوزیشن کے ہوں گے, 6 جو گورنمنٹ کے ہوں گے. اب رہا سوال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے, چونکہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہی ول ایکٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے تو یہ قانون کے اندر ڈال رہے ہیں, تو کانسٹیٹیوشن جو اوور رائڈ کرتا ہے قانون کو نا, تو اس لحاظ سے پریزیڈنٹ جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ ایڈوائس پہ کام کرے گا پرائم منسٹر کی. وہ چونکہ آئین کے اندر لکھا ہے نا, آئین تو امینڈ نہیں ہوا نا. اچھا ایک تو یہ ہوا. اب اس کے ساتھ یہ جو ہے جی کہ اسی کو دوبارہ چیئرمین کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس کو ذرا وہاں پہ کورٹ کے اندر بہرحال دیکھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر کورٹ جو ہے وہ دیکھے کہ بھی ایک طرح سے کسی بھی شخص کو ایک انسینٹیو دینے والی بات ہے کہ بھی وہ ان کے کہنے کے مطابق چلے تاکہ اس کو آئندہ بھی ٹرم ملے, اگلی ٹرم بھی مل جائے. تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے. ٹھیک. امتیاز صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک انٹرپٹ کروں گا, ناظرین کو ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا کہ یہ جو وفاق کی طرف سے آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے, آپ نے جس طرح بتایا کہ پارلیمنٹ کا جب سیشن نہ ہو رہا ہو تو امیڈیٹ بیس کے اوپر کوئی قانون لاگو کرنا ہو تو حکومت ایک آرڈیننس جاری کر سکتی ہے. کیا یہ آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس چیلنج ہونے کے بعد یہ کالعدم قرار بھی دیا جا سکتا ہے یا اس کی قانونی حیثیت اپنی جگہ رہے گی؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس اختیار ہے جوڈیشل ریویو کا. یہ کسی بھی قانون سازی کو, کسی بھی چیز کو یہ ریویو کر سکتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کے فنڈامنٹل سے کنفلکٹنگ تو نہیں ہے, یہ اس کے جو اصول ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہائی کورٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی آرڈیننس کو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور اس کو سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں فور دی ٹائمنگ, اگر چاہے تو اس پہ سٹے دے دے نا. مطلب آرڈیننس کو جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی قرار دیا جا سکتا ہے اور سٹے بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال سٹے وہ نہیں دیں گے, شاید سٹے شاید نہیں ملے گا. اور اس کے اوپر وہ ضرور اس کو سنیں گے ضرور, کیونکہ ہائی کورٹ میں انہوں نے داخل کیا تھا. میں بتاؤں کہ وہ کیوں اعتراض لگا تھا. انہوں نے آرڈیننس کی کاپی نصاب نہیں لگائی تھی, جو امینڈمنٹ ہوئی نا اس کی کاپی نہیں لگائی تھی وکیل صاحب نے. وہ اب لگا دی ہے, اب دوبارہ وہ لگ جائے گا اور میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ کل شاید سنا جائے گا. جی ٹھیک, کل سنا جائے گا. خان راکب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ حکومت پہلے ہی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات طے کر لیتی اور افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جاتا, بجائے اس کے کہ آپ یہ کورٹ کے اندر جا کر سیٹل ہوگا یا کورٹ کے باہر کہیں سیٹل ہوگا. پرائم منسٹر صاحب 3 سالوں میں کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ رہے؟ جس طرح پرائم منسٹر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر بھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں, پوری اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ مشاورت نہ کرنا کہیں ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہے؟ یا اپوزیشن کے جو شروع سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت ہوگی, تو پرائم منسٹر کیوں نہیں مشاورت ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کر رہے تاکہ یہ معاملات بلو دا کورٹ کے باہر ہی حل ہو جائیں؟ جی بالکل. جس طرح 3 سال سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا باہر ہو یا تمام ان چیزوں پہ, یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری اقتدار والی پارٹی کا جمہوری سوچ, دیکھو جمہوری سوچ میں تمام لوگوں کے مسائل مل کر حل کرنے کے لیے بالکل ایسا ہی ہے, مل بیٹھ کر حل بھی کیے جاتے ہیں, سنا بھی جاتا ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ بڑے کا کردار ادا کرتی ہے. تو حکومت بڑے کا کردار ادا کرتے ہوئے اگر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اور ناظرین آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں, خان راکب صاحب آپ بھی بہتر گائیڈ کریں گے مجھے, کہ میرے خیال سے حکومت کا قد چھوٹا تو نہیں ہوتا نا اس مسئلے میں؟ دیکھیں, میں حکومت یا اپوزیشن ہو کوئی بھی ہو, سب سے پہلے میری ملک کی عوام ہے. اس کی بہتری کے لیے اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم نے جھک کے ملنا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ تمام ان لیڈران کے جیسے گلے میں سریا بولتے ہیں وہ ہے, وہ خدارا آپ میرے ملک کے لیڈر ہیں, میرے ملک کے عوام نے آپ کو لے کے آیا ہے,
بھلے آپ الیکٹڈ آئیں یا سلیکٹڈ آئیں لیکن ان عوام پہ رحم کریں. آپ کے امینڈمنٹ سے یا اس سے عوام کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. آپ یہاں سوچیں یہ آٹومیٹکلی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. دوسری بات, اپوزیشن کے ساتھ مل کے دیکھیں, اپوزیشن اس وقت کردار ادا کر رہی ہے. ان کو اپوزیشن کا بالکل مین رول ہے گورنمنٹ میں تمام ان چیزوں پہ. تو کوئی بھی فیصلے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اپوزیشن کو آپ نے, میرے حساب سے میں وہ ورڈ یوز کرتا ہوں جو سوتن ہوتی ہیں, وہ والے نہیں ہونے چاہیے. بالکل پیار محبت سے, اور اس ملک کو جمہوری نظام بتاتے معیشت بہتر کرنی ہے. ہماری جنگ, میں نے آپ کو پہلے بھی یہی عرض کیا عوام کے لیے کہ ہماری جنگ ملک کے لیے ہونی چاہیے اور ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. ہم تو وہ لڑ ہی نہیں رہے, ہم تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. دونوں سائڈ سے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر اقتدار والی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہاں چور ہے, تو بھائی آپ پیچھے نظر گھمائیں. آپ کے ساتھ کون ہے صادق امین؟ سب پہ بلنڈر بنے, سب پہ کیسز ہے, سب کے تمام, کوئی نیب میں, کوئی ایف آئی اے میں, کوئی کام پہ. کیوں اس ملک کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کیوں اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ خدارا اس چیز کو سمجھو. آج ہمارے پاس ٹائم ہے, اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہ آ رہے. اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, اس ملک کے عوام کے لیے سوچیں, اپنی معیشت کی بہتری کے لیے سوچیں, اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے سوچیں. یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے ناظرین, ادارہ شماریات کی ایک تازہ رپورٹ اور ایک تازہ سروے جاری کیا گیا مہنگائی کے حوالے سے. تو ادارہ شماریات کی رپورٹ کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا اور پینل سے اس پہ ان کی رائے بھی جانوں گا کہ حکومت کیسے بہتری لائے گی جی آنے والے 2 سالوں میں. جی ویلکم بیک ناظرین. ادارہ شماریات کی رپورٹ ہمیشہ کی طرح ناظرین جاری کی گئی ہے, اور ہمیشہ کی طرح مہنگائی بڑی یا مہنگائی میں کم ہونے کی تو کوئی صورتحال نظر ہی نہیں آ رہی. حکومت سے پتہ نہیں کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہی مہنگائی, جبکہ یہ غریب عوام اور خود پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے رہی ہیں کہ مہنگائی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر حکمران چور ہے, حکمران کنٹرول نہیں کر پا رہا, حکمران پیسے باہر لے کے جا رہا ہے. اب تو میرے حکمران بھی ٹھیک ہیں, بحیثیت پاکستانی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے, اور ہر پاکستانی عمران خان صاحب کو کلین چٹ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود کرپٹ نہیں ہے. مہنگائی کی شرح میں ناظرین ادارہ شماریات جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 1.21% 1.21% اضافہ کیا گیا. ہفتہ وار بنیادوں پر جو مہنگائی کی شرح کی میں تھی ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی ہے, جس کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.21% اضافہ ہوا ہے. جبکہ ادارہ شماریات کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ ہفتے میں 22 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. برائلر مرغی کی قیمت میں 38 روپے 35 پیسے فی کلو مہنگی کی گئی ہے, جبکہ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 152 روپے 28 پیسے مہنگا کیا گیا. آلو 2 روپے 95 پیسے مہنگے کیے گئے ہیں. ناظرین یہ وہ ریٹ ہیں جو اپڈیٹڈ ریٹس ہیں اس ہفتے میں, جو مہنگائی جن چیزوں میں جتنے ریٹس بڑھے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہسن کی قیمت میں 10 روپے, چائے کا پیکٹ 4 روپے 72 پیسے مہنگا ہوا ہے. ایک ہفتے میں آٹے کا تھیلا 23 روپے 31 پیسے مہنگا ہوا ہے. یہ ایک ہفتے کا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آٹا, وہ بنیادی ضرورت ہے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 وقت کی روٹی کے لیے ضرورت پڑتا ہے, وہ ایک ہفتے کے اندر 23 روپے 31 پیسے مہنگا ہوا ہے. جبکہ مزدور کی اجرت, میں اپنے وفاقی وزراء کو ایک دفعہ پھر تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کیمرے کے اوپر آ کر بات کرتے ہیں اور آپ کمپیئر کرتے ہیں آپ کے ملک میں مہنگائی کم ہے, آپ کہتے ہیں باقی ملکوں سے کمپیریزن نہ کریں تو پاکستان میں مہنگائی کم ہے. جب آپ باقی ملکوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کا, تو آپ اس چیز کا بھی کمپیریزن کریں کہ آپ کے غریب کے پاکستان کے اندر جو دہاڑی دار مزدور ہے, جو ایک غریب بندہ صبح اوزار اٹھا کر باہر جاتا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے, جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے دوسرے وقت کا کھانا کھانا ہے یا نہیں, اس کی 800 روپیہ دہاڑی ہے. 800 روپیہ دہاڑی کو اگر آپ ضرب دیں 30 دن کے ساتھ, 30 دن میں بھی اگر 2 دن وہ کام نہیں کرتا, تو آپ اگر اس کی ایوریج انکم اسٹیمیٹ کریں یا کیلکولیٹ کریں تو وہ 16 سے 17 ہزار بنتی ہے. جبکہ چیزوں کے اندر جو مہنگائی ہفتہ وار مہنگائی ہو رہی ہے, اس کو اگر کمپیئر کریں تو ایک غریب آدمی بالکل بھی اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. 23 روپے 31 پیسے صرف ایک ہفتے کے اندر آٹے کا تھیلا مہنگا ہوا ہے. جبکہ ادارہ شماریات یہ بھی بتاتا ہے کہ 2.5 کلو گھی کا ڈبہ 3 روپے 29 پیسے, ٹماٹر 1 روپے, چینی 47 پیسے مہنگی ہوئی ہے. جبکہ باسمتی چاول, تازہ دودھ اور مٹن کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا. اتنا اضافہ, اتنی مہنگائی
کمپیریزن آپ کرتے ہیں مطلب ایسی کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ کمپیریزن پاکستان کا بنتا ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت وفاقی وزراء اور بحیثیت حکومت کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کے اور بحیثیت عوام کے نمائندہ ہونے کے، آپ کو پاکستان کے غریب عوام کو کسی دوسرے عوام سے مشابہت ہی نہیں بنتی، نہ آپ کو اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ پریکٹیکلی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو دن رات جاگ کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو 5 سال کا وقت دیا گیا، آپ موجودہ حکمران ہیں، آپ کمپیئر کرنے کے بجائے یہ سوچیں رات دن بیٹھ کر کہ آپ نے مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ روز کیمرے کے سامنے آئیں. دیکھیں اس غریب عوام کو زندہ رہنے کے لیے 3 وقت کی روٹی چاہیے. اس کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی لیڈر آ کے کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے، یا کون آ کر یہ بتا دیتا ہے کہ فلانے ملک میں پیٹرول اتنا سستا ہے، میرے ملک میں پیٹرول اتنا ہے، فلانے ملک میں پیٹرول اتنا مہنگا ہے، میرے ملک میں پیٹرول 128 روپے ہے. عوام کو تو یہ چاہیے کہ وہ 3 وقت کی سکون کا سانس لیں، سکون سے روٹی کھائیں. عوام کے پاس پہلی 2 جماعتوں کے پاس جب آپشن نہیں بچا تو 2018 کے انتخابات میں اس نے پاکستان تحریک انصاف کا چناؤ کیا. پاکستان تحریک انصاف کو 3 سال میں اگر عوام کو وہ ڈیلیور نہیں کر پائی تو اب آخری 2 سال میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ کون سے اقدامات اٹھائے کہ عوام کو سکون ملے، عوام کو ریلیف ملے اور مہنگائی کنٹرول ہو. خان راکب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے آگے بھی مہنگائی کے اوپر بات کی. یہ میرے وفاقی وزراء روز ٹی وی پہ آ کر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ چین کے اندر پیٹرول 200 روپے ہے، پاکستان میں 127 روپے ہے، سعودی عرب کے اندر پیٹرول اتنا ہے، پاکستان کے اندر اتنا ہے. یہ اپنی غریب عوام کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں دوسری عوام کے ساتھ؟ کیا یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کو؟ دیکھیں یہ تو واضح ہے، چاہے میں سوچوں، آپ سوچے، پوری عوام سوچے، کبھی بھی مانگنے سے قوم چینج نہیں ہوتی. میں جب یہ گورنمنٹ آئی تو میں نے واضح ایک ملین بزنس کا پلان دیا کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اچھا مستقبل ہے، آن لائن بزنس اور اسمال انڈسٹریز کا ایک پروجیکٹ میں نے دیا. آلریڈی میں جو وفاقی وزیر تھے داؤد، ان سے میری ملاقات ہوئی، اسد عمر سے ہوئی. اسی حوالے سے میری بات ہوئی کہ آپ جتنے بھی آپ کے ادر کنٹریز میں ایمبیسیز ہے، آپ وہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ کھولیں اور اپنی ملک کی پروڈکٹ بنا کے وہاں بیچے. قوم کو مانگنے پہ نہ لے کے آئے، مطلب ڈونیشن پہ نہ چلائیں. اب جو بندہ ہے ہی ڈونیشن پہ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو مہنگائی سے، مجھ سے، آپ سے، غربت سے کیا لینا دینا؟ اس نے 1 لاکھ روپے کی چیز ہو جائے، 2 لاکھ ڈونیشن آ جائے گی، اپنا گزارا کر لے گا. خدارا ہمیں ڈیپلی سوچنا ہوگا، یونین کونسل لیول سے لے کے وفاق تک ہمیں سوچنا ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے نوٹس میں ایسے بندے بھی ہیں جو اچھا سسٹم چلا رہے تھے، کووڈ کے بعد ان کے ایسے حالات ان کو مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف نہیں دیا جا رہا. اگر کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی تو گورنمنٹ کو چاہیے آلٹرنیٹ دے. آپ کمپیئر کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر یہ ہے، چائنا کے اندر یہ، آپ یہ کیوں نہیں کمپیئر کرتے کہ انگلینڈ کے اندر ان کی عوام کو گورنمنٹ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، کتنی فیسیلیٹیز دے رہی ہے، کووڈ کے دوران کتنا ویو کیا گیا، ان کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، چائنا کے اندر آپ کو عوام کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان چیزوں میں آپ کمپیئر نہیں کرتی، آپ کی مطلب گورنمنٹ، اور ان چیزوں میں کمپیئر کرتی ہے پیٹرول مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے. عوام نے پیٹرول کھا کے تو نہیں جینا نا، عوام نے تو روٹی کھا کے جینا. یہ اور واضح رہا ہے کہ میں لاسٹ ایئر کے بھی اپنی کمپنی کے میں نے وہ دیکھے ٹیکسز جتنے ہم نے 1 کروڑ 36 لاکھ روپے، میری چھوٹی سی کنٹری کو 70 لوگ کام کرتے ہیں، 1 کروڑ 36 لاکھ میں ایک چھوٹا سا اسمال انڈسٹری لگانے والا بندہ اتنا ٹیکس دے رہا ہوں. تو میرے ملک کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کہاں پہ لیکیج ہے اس کو بند کریں. کہاں پہ لیکیج ہے؟ کیوں عوام کا، کیوں ملک غریب کا جینا حرام کر رہے ہو آپ؟ میں مطلب کبھی مجھے تو بڑا مطلب دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ تھما دیا. ہمیں چینج چاہیے بہتری والا، ہمیں چینج چاہیے نئے روشن پاکستان والا. مجھے 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے، نیا نہیں بہتر پاکستان چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، بہتر پاکستان چاہیے. آپ کی طرف آتا ہوں. یہ حکومتی پالیسیز کس طرف جا رہی ہیں؟ کمپیریزن، مجھے اس بات کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ آپ کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ کس چیز کے اوپر آپ کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ اپنے عوام کو اس لیے آپ اپنے عوام کو کمپیئر کریں کہ آپ کی گورنمنٹ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. فارن کنٹریز ان کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں، چائنا، انگلینڈ، رشیا، وہ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کمپیریزن کی طرف جاتے ہی کیوں ہیں جب آپ کمپیریزن میں بالکل نل ہو جاتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ یہ کنٹونمنٹ کے جو رزلٹس آئے ہیں جس میں بری طرح مار بھی پڑی ہے ان کو، اور پنجاب میں یہ آپ کہہ لیں کہ اس پارٹی سے ہار گئے ہیں جس میں اوپر پچھلے 3 سال سے الزام لگ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو بھی کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیں کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہے اس کے اندر پنجاب کے اندر وہ واضح اکثریت کے ساتھ گئی ہے اور ان کی آدھی سیٹیں اس کے مقابلے. یہی بات ہے اصل. اچھا اب یہ ہے کوشچن، یہ ہے
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جتنے بھی وہاں پہ ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑی مدد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کا کام یہ کہ فوری طور پہ ہر جو بات ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا انہوں نے کسی بھی طریقے سے. اب یہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو امریکہ میں ایک عام مزدور جو ہے نا بالکل انسکلڈ، وہ 1 گھنٹے کا $8 لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کا مزدور کیا لیتا ہے؟ پاکستان کے مزدور کی جو پینشن ہے وہ کیا ہے؟ 8,500 روپیہ. پاکستان کے مزدور کی پینشن 8,500 روپیہ ہے. بالکل امتیاز صاحب، میرا صرف اختلاف اس چیز کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ بڑے کا کردار ادا کرتی ہے، یہ بڑا ہو کر بھی چھوٹے پن والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کمپیریزن کی طرف آپ لے کے جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ترجمان لگائے گئے ہیں، عمران خان صاحب نے آئی ڈونٹ نو کس نے آئیڈیا دیا کہ اتنے ایک درجن بار ترجمان لگائے ہوئے ہیں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ جو مخالف فریق ہے اس کو دبانا، سخت لینگویج استعمال کرنا. ایون آپ دیکھیں ٹی وی کے پروگرام کے اوپر بات کرتے وہ اینکر کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ترقی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بجائے اس کے بھی کام کی طرف فوکس کرو، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام اب بہت قریب آ گیا نا. اب اگر بلدیاتی الیکشن جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ جی مارچ میں کرانے ہیں، اگر انہوں نے غلطی سے کروا دی تو وہیں پہ سارا نقشہ سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. تحریک انصاف کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان. تو عمران خان کو پرسنلی ڈائریکٹ فوکس کرنا ہوگا. اپنی جو ٹیم ہے، جو بھی نلائکوں کی ٹیم جو رکھی ہوئی ہے اس کو ریویو کریں، اس کے اندر بہتر بندے لائیں، پرفارمر لائیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ اسپیشل اسسٹنٹ لا رہے ہیں، آپ جب ایڈوائزر لا رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی لا سکتے ہیں نا. وہ نان الیکٹڈ بندے جن کو کبھی پاکستانی عوام نے زندگی میں دیکھا نہیں، وہ آپ کے ریپریزنٹیٹو بنے ہوئے ہیں آپ کی پوری گورنمنٹ کے، اور اس عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، چائنا کے اندر اتنا ہے، پاکستان کے اندر اتنا ہے. آپ کے وہ الیکٹڈ بندے جو عوام سے ووٹ لے کر گئے ہیں، وہ کیوں نہیں آگے بتاتے میڈیا کے اوپر کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو شرم کے مارے ہم جنازے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ عوام ہم سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے راجہ صاحب. اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہر چینل پہ ہر ہمارے سارے کولیگ جو اینالسٹ ہیں یا اینکرز ہیں وہ لگے ہوئے اس کے اوپر، لیکن کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. وہ آگے جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ اوگرا نے پٹرول بڑھانے کے لیے $1 ریکمینڈ کیا کہ $1 قیمت بڑھائے، انہوں نے $5 بڑھا دی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں واضح ہے نا. اور امتیاز صاحب اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتی ہے، میرے معزز وفاقی وزراء اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ عالمی سطح میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، جبکہ یہ ہر باشعور پاکستانی کو پتہ ہے، ہر باشعور پاکستانی کو اس بات کا بخوبی علم ہے امتیاز صاحب کہ اوگرا جو قیمت بڑھاتا ہے وہ عالمی منڈی میں قیمت کو دیکھ کر بڑھانے کی سفارش پیش کرتے ہیں، پورا انالیسس کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ فیصلہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں. اس کے اوپر $4 زیادہ بڑھا دیے، ٹھیک ہے نا. اب میرا مقصد کہنے کا ہے کہ جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو آلو کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، پیاز کی بھی بڑھیں گی، گوشت کی بھی بڑھیں گی. اس کی وجہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کو منڈیوں سے لانا لے جانا، وہ جو ہے وہ اس کی پھر کاسٹ پڑتی ہے نا. امتیاز صاحب 6 سے 7 روپے کی سمری تیار کر کے بھجوا دی گئی ہے 15 تاریخ کو پیٹرول پھر بڑھانے کی. عوام کے اوپر ایک اور بڑا ایٹم بم گرایا جا رہا ہے مہنگائی کا. میرا نہیں خیال اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاتھ والا رکھیں گے، مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ شاید نہ کریں. اس دفعہ 3-4 روپے اس کا مطلب ہے بڑھائیں گے، اگر ہاتھ ہلکا رکھیں گے تو 7-8 روپے کی میرا خیال اس دفعہ شاید نہیں بڑھائیں گے، میرا خیال ہے. میں بھی میری فورکاسٹ آپ کو پتا عام طور پہ ٹھیک ہوتی ہے، بالکل. تو میری انالیسس جو ہے وہ یہ ہے کہ بھی یہ شاید اس دفعہ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. خان راکش صاحب آپ مجھے تھوڑا بتا دیں کہ $1 کی سمری گئی، $4 کیوں بڑھایا گیا؟ کیا اوگرا نے عالمی سطح میں عالمی منڈی میں قیمت بڑھی، اوگرا نے خریدتے وقت یا دیکھتے وقت پر سیل پرچیز کرتے وقت دیکھا نہیں کہ قیمت کتنی بڑی ہے؟ جی بالکل. اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، چوپٹ آج ہے. ہمیں بیسیکلی عوام کی تو فکر ہے ہی نہیں نا. ہمیں تو اپنے ایک سسٹم ہے بس اس میں چلے. عوام 21-22 کروڑ عوام سے کیا لینے دینا. جس دن ہمیں ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں ملک اور قوم کے لیے احساس آ جائے گا تو ہم ایک پینی کا ایوب خان صاحب کے دور میں 50 میں سے چینی مہنگی ہوئی تو کتنا برپا عوام نکل آئی تھی. بیسیکلی ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام کرنا چاہیے اس ملک کی عوام کے لیے. ہمیں اگر باہر کسی کنٹری کے ساتھ اپنے عوام کو، اپنے ملک کو کمپیئر کرنا ہے تو پھر وہاں پہ سورس آف انکم جو ہے ان کی ڈالرز میں ہے وہ لگائیں. پھر نا آپ یہاں 17,000 کر رہے ہیں، وہاں پہ $2,000 کریں. پروگرام وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاؤں گا. آخری 30 سیکنڈ میں مجھے یہ بتا دیں آنے والے 3 سال میں کوئی بہتری آنے والے ماضی کے ساتھ 2 سال میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟
یا حکومت کا یہی رویہ رہے گا؟ بالکل کوئی بہتری نہیں آئے گی. غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا, امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا, ٹیکنوکریٹ سے بہت زیادہ اپنا کوئی نہیں آئے گا اس ملک میں. اینڈ آف دا ڈے مجھے اور آپ کو یہی رہے کہ دوبارہ اس ملک اور قوم کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس ملک. کچھ بھی نہیں ہوگا. امتیاز صاحب آخری 10 سیکنڈ میں بتا دیں کو بہتری دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں یہ پتہ کیا کریں گے, یہ جو آنے والا بجٹ ہے نا, جو اگلا بجٹ آ رہا ہے جو 2022 میں انہوں نے کرنا ہے, اس بجٹ کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ جاتے جاتے ایک طرح سے آپ کہہ لیں الیکشن میں چونکہ جانا ہے انہوں بعد میں, تو اس میں یہ کوشش کریں گے کوئی ایسا بجٹ لے آئیں گے جس میں عوام کو تھوڑا بہت ریلیف ملے اور اس سے شاید عوام کی جو اشک ہو جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا, یہ جو حالات بتا رہے ہیں ٹیم وہی ہے, پنجاب کے اندر بزدار صاحب وہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اسی طرح پرفارم کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے رہے, اسی طرح پرفارم کریں گے جس طرح وہ پہلے سے کرتے رہے. ناظرین, 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے دعووں وعدوں کے اوپر عوام نے بھی دیکھا اور عوام نے اسی چیز کو دیکھ کر ان کو آگے آنے کا موقع دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ سپورٹ کیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب عوام کی بہتری کے لیے وہ تمام اقدامات کریں جو پچھلی دونوں حکومتیں 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 کے ٹینیورز کے دوران ان 10 سالوں میں نہیں کر پائی. ناظرین, عوام نے تبدیلی کے لیے نئے پاکستان کے نعرے کے اوپر ووٹ دیا, لیکن تبدیلی اور نئے پاکستان کا نعرہ کہاں کھو گیا ہے اس کو دیکھنے کی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں بار بار یہی کہتا ہوں ہر پروگرام کے اختتام پہ کہ عوام کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیں. آلٹرنیٹیو آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. آپ نے 2023 کے انتخابات میں اسی عوام کے پاس جانا ہے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے, اس عوام سے اپنا رابطہ جوڑیں کیونکہ اسی عوام نے آپ کو 2023 کے اندر ووٹ دے کر دوبارہ سے الیکٹ کروانا ہے. دوسرا ناظرین, میری درخواست ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ وہ وفاقی وزراء کی تھوڑی تصحیح کریں اور وفاقی وزراء کو اس چیز کے اوپر باؤنڈ کریں کہ آپ پاکستانی عوام کو کسی دوسری عوام کے ساتھ کمپیئر مت کریں. اپنے پاکستانی کنٹری کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آپ چائنا, رشیا, امریکہ, انگلینڈ, یورپین کنٹریز کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کیونکہ آج بھی آپ کا غریب عوام آپ کی 3 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے. آپ کے پاس صاف پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, آپ کے پاس غریب عوام کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ اس کو جب اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے عوام کی نظر میں کہ فلانے ملک میں پیٹرول اتنا ہے, پاکستان میں پیٹرول اتنا ہے. آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ جو ڈیلی ویجز کے اوپر مزدور کام کر رہا ہے اس کی اجرت کتنی ہے. آپ اس کی اگر اجرت کو کمپیئر کریں گے کسی دوسرے کے ساتھ تو پھر چیز سمجھنے میں اور آپ کے بھی دیکھنے میں آئے گی کہ پاکستانی مزدور کی اجرت اور جو جن کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں ان کی اجرت اور ان کی آمدن میں کتنا فرق ہے. یہاں پہ ایوریج جتنا مہینے کے اندر ایک غریب آدمی کماتا ہے یا لیتا ہے وہ اپنی مطلب جو بھی اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اس کے کمپیریزن اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں چائنا, رشیا, انگلینڈ, امریکہ کے ساتھ تو اتنا وہ ایک دن میں کماتا ہے 8 گھنٹوں میں جتنا آپ کا مزدور ایک مہینے میں کماتا ہے. تھوڑا سوچیں, اس غریب عوام کے بارے میں سوچیں کیونکہ جب آپ اپنے حلقوں میں جائیں گے عوام سے ووٹ لینے کے لیے تو یہ غریب عوام آپ کی ساری پریس کانفرنسز کو بھی سنتی ہے اور آپ کو دیکھتی بھی ہے کہ آپ کا کیا رویہ ہے ان کے خلاف. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.